لڑکا گونگا ہے، یہ سن کر میرا دل بیٹھا تھا۔ زیادہ پڑھ لکھ بھی نہیں سکا، مگر اپنے باپ کی لاکھوں کی جائیداد کا اکلوتا وارث ہے۔ رشتے والی اس نوجوان کی اور بھی پتہ نہیں کیا کیا خوبیاں بتا رہی تھی، جو میرے لیے بے معنی تھی۔ میری آنکھوں سے بس آنسو بہے جا رہے تھے۔ تم واپس کب لوٹو گے بختیار؟ بختیار سے آخری ملاقات یاد آئی تھی۔ تم تو جانتی ہو، ہم فوجی کبھی بھی واپس آنے کا وعدہ نہیں کر سکتے۔ پھر بھی میں تمہارا انتظار کروں گی۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ بس میرے لیے دعا کرنا، جو اللہ کو میرے حق میں منظور ہے، اللہ مجھے اس پہ راضی کر دے، اور تمہیں بھی۔ بے ساختہ میں اس کا ہاتھ پکڑ چکی تھی اور اپنے لبوں سے لگانے لگی، لیکن اس نے اپنا ہاتھ میرے ہاتھوں سے چھین لیا۔ نہیں ہنا، مجھے ایسی کوئی حسین یاد نہ دو جو میرے لیے حسین خواب بن جائے اور میرے مقصد میں رکاوٹ بننے کی کوشش کرے۔ میں تمہاری منکوہاں ہوں بختیار، بس یہ یاد رکھنا کہ میں تمہارا انتظار کروں گی۔ وہ مسکرایا تھا، لیکن میری طرف سے تم پہ کوئی پابندی نہیں۔ میں نہ لوٹوں تو میری خاطر اپنی زندگی برباد نہ کرنا۔ یہ کہہ کے وہ چلا گیا تھا، مگر میں اس کی زندگی کی دعائیں کرتی رہتی تھی۔ مگر وہ واپس نہ آیا، اس کی ڈیڈ باڈی واپس آئی، اور یوں میں کنواری ہی بیوگی کی چادر اوڑھ چکی تھی۔ 1 سال گزرنے کے بعد میرے لیے رشتے دیکھے جانے لگے، مگر سب لوگوں نے مجھے بیوہ ہی سمجھ لیا تھا۔ میرے لیے اچھے رشتے نہیں آتے تھے۔ میں کئی بار اپنے والدین سے کہہ چکی تھی کہ مجھے شادی نہیں کرنی، میں ایک فوجی کی بیوہ ہی کہلانا چاہتی ہوں، لیکن میری والدہ کہتی کہ اس طرح سے زندگی نہیں گزرتی۔ اور اب پتہ نہیں کیوں ایک ایسے شخص کے ساتھ مجھے شادی کرنے پہ انسسٹ کیا جا رہا تھا جو گونگا تھا۔ ایک ایسے شخص کے ساتھ میں کیسے زندگی گزار سکتی تھی جو بول ہی نہیں سکتا تھا؟ میں شاید انکار کرتی رہتی، لڑتی رہتی، کیونکہ میرے دل میں صرف بختیار تھا۔ لیکن میرے والد کی طبیعت ان دنوں ٹھیک نہیں رہتی تھی، اور میری وجہ سے وہ بے حد پریشان تھے۔ کچھ ہی دنوں میں میرا رشتہ اس شخص کے ساتھ طے کر دیا گیا۔ میری والدہ نے اپنا موبائل میرے پاس رکھ دیا، اس میں اس لڑکے کی تصویر دیکھ لینا۔ میں نے موبائل اپنی ماں کے ہاتھ میں رکھا۔ جو فیصلہ آپ لوگ کر چکے ہیں، میں دیکھ کے کیا کروں گی؟ جو آپ کو ٹھیک لگتا ہے کر لیں۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ ہم تمہارے ماں باپ ہیں، تمہارے دشمن نہیں ہیں ازکا۔ امی پلیز، مجھے کوئی بحث نہیں سننی، میرے سر میں بہت درد ہے۔ آپ نے کر لیا نا جو فیصلہ آپ نے کرنا تھا۔ آنسو صاف کرتے ہوئے میں اپنے کمرے میں چلی گئی۔ 1 ہفتے میں میرا نکاح حسنین سے ہو گیا۔ میری شادی کے لیے عروسی جوڑا میرے سسرال سے آیا تھا۔ مجھے دلہن بھی میری ایک دوست نے بنا دیا، جو کہ بیوٹیشین کا ہی کام کرتی تھی۔ تیار کرتے ہوئے مجھے کہنے لگی، اتنی چپ چپ کیوں ہو، تھوڑا سا تو مسکراؤ۔ میں نے کہا، مجھے تنگ مت کرو، میرے دل میں ایسی کوئی بھی امنگ نہیں تھی۔ اول تو دوبارہ شادی کرنے کا میرا کوئی ارادہ نہیں تھا، اور ہوتا بھی تو ایسے شخص سے تو بالکل بھی نہیں تھا۔ حالانکہ بختیار کے ساتھ میرا صرف نکاح ہوا تھا، ہمارا ازدواجی کوئی بھی تعلق قائم نہیں ہوا تھا۔ ہاں، دلی وابستگی ضرور تھی، لیکن لوگوں نے مجھے اس کی بیوہ ہی سمجھ لیا تھا۔ شادی شدہ بچوں والوں کے رشتے میرے لیے آنے لگے تھے، اور میری والدہ اور والد بے حد پریشان ہو گئے تھے۔ یہاں تک کہ آس پڑوس کے لوگ بھی یوں بات کرتے تھے جیسے بیوہ ہونا میرا ایک بہت بڑا عیب بن گیا ہو۔ میں رخصت ہو کے حسنین کے گھر آ گئی۔ وہ مجھ سے 7-8 سال بڑا تھا۔ اس کا رشتہ بھی شاید اسی وجہ سے نہیں ہو رہا تھا کہ وہ گونگا تھا، اور ظاہر سی بات ہے، کوئی بھی لڑکی اپنے لیے ایسا ہمسفر کیوں چنے گی؟ میرے بھی اختیار میں ہوتا تو میں بھی انکار کر دیتی۔ حسنین اپنی بیمار والدہ کے ساتھ رہتا تھا۔ اس کے والد کی اپنی ذاتی دکانیں تھیں، ان کا کرایہ آتا تھا، جس سے ماں بیٹے کا گزر بسر ہو رہا تھا۔ گھر کے اوپر والا پورشن بھی کرائے پہ تھا۔ اس کے والد حیات نہیں تھے، صرف والدہ تھیں۔ کچھ ہی دیر میں کمرے کا دروازہ کھلا۔ مجھے لگا کسی نے میرا دل مٹھی میں لے لیا ہو۔ میں نے دیکھنے کی بھی زحمت نہیں کی۔ کمرے کا دروازہ بند ہوا، اوپر کنڈی لگی، اور وہ چلتا ہوا میرے سامنے بیٹھ گیا۔ ایک ایسا شوہر جو اپنی محبت کا اظہار لفظوں سے نہیں کر سکتا۔ میں ایک ایسے شخص کے ساتھ کیسے زندگی گزار سکتی تھی، اور وہ بھی اتنی طویل زندگی۔ شوہر عورت کے دکھ سکھ کا ساتھی ہوتا ہے، جس سے وہ اپنا ہر غم کہتی ہے
اور وہ اسے تسلی کے چند جملے بول دیتا ہے، لیکن مجھے یہ خوش نصیبی نہیں تھی۔ وہ مجھے کیا بولے گا، مجھے کیا تسلی دے گا؟ مجھے پتہ نہیں کیوں سب کچھ بہت مشکل لگ رہا تھا۔ میں اپنے آنسو اندر ہی اندر پی رہی تھی۔ وہ میرے سامنے آ کے بیٹھ گیا، شاید میرے چہرے کی طرف ہی دیکھ رہا تھا، لیکن میں نے نظریں اٹھا کے بھی دیکھنے کی کوشش نہیں کی۔ اس کا ہاتھ جیسے ہی میرے ہاتھ پہ رکھا جانے لگا، میں نے فوراً اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا۔ یہ شادی میری مجبوری تھی اور میں ایسے کسی رشتے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ آپ بول نہیں سکتے لیکن سن سکتے ہیں، اس لیے بہتر ہوگا کہ آپ مجھ سے دور رہیں۔ میں نے اپنی ہمت مجتمع کر کے دھیرے دھیرے بات شروع کی۔ میری آنکھوں میں آنسو آنے لگے۔ ڈرتے ڈرتے میں نے اپنی پلکیں اٹھا کے دیکھا۔ وہ ابھی بھی مسکرا رہا تھا اور مجھے اس کے مسکرانے پہ حیرت ہوئی۔ رنگت نہ تو سانولی سلونے تھی اور نہ ہی بختیار کی طرح سفید، بس درمیانی رنگت کا مالک تھا۔ دیکھنے میں ٹھیک ٹھاک تھا، قد کاٹ کا لمبا اونچا، چہرے پہ دل فریب مسکراہٹ۔ پھر سے اس نے میرا ہاتھ پکڑنا چاہا، میں نے اس بار اس کا ہاتھ بری طرح سے جھٹک دیا۔ آپ کو سنائی نہیں دے رہا میں کیا کہہ رہی ہوں؟ اس بار اس کی مسکراہٹ غائب ہوئی۔ میں نے کہا میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ مجھ سے دور رہیں۔ پھر اس نے ہاتھوں کی زبان شروع کی جو کہ میری سمجھ سے باہر تھی۔ شاید وہ اپنے ہاتھوں کے اشاروں سے کہہ رہا تھا کہ کیا مسئلہ ہے۔ اب مجھے تو اشاروں کی زبان نہیں آتی تھی کہ میں اسے ہاتھوں کے اشاروں سے سمجھاتی۔ میں نے کہا میں آپ سے کہہ چکی ہوں نا کہ یہ رشتہ میرے لیے بہت بڑی مجبوری تھا۔ اگر میرا باپ بیمار نہ ہوتا تو میں آپ سے شادی نہ کرتی۔ پھر اس نے چٹکی بجائی اور مسکرایا۔ میں اس کی حرکت پہ حیران تھی۔ اس نے جیب سے مخملی ڈبیا نکالی اور مجھے اس شخص کی عقل پہ شبہ سا ہوا تھا۔ یہ پاگل تھا، یہ سوچ کے میری جان نکلی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کر کیا رہا ہے۔ اس نے مخملی ڈبیا کھولی، سونے کی انگوٹھی نکالی، پھر اپنا ہاتھ میری طرف بڑھایا۔ میں نے کہا یہ کیا حرکت ہے؟ اب وہ میری طرف دیکھ رہا تھا، شاید اس چیز کا منتظر تھا کہ میں اس کی طرف ہاتھ بڑھاؤں۔ بڑی مشکل سے میں نے اشارہ کیا۔ میں نے اپنے ہاتھ کا اشارہ کان کی طرف کر کے نفی کا اشارہ کیا کہ کیا آپ کو سنائی نہیں دیتا؟ تو اس نے اثبات میں سر ہلایا۔ یہ سن کے مجھے دوسرا دھچکا سا لگا، مطلب وہ سن بھی نہیں سکتا تھا۔ میں اتنی دیر سے جو بکواس کر رہی تھی اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ میں بول کیا رہی ہوں۔ پھر میری طرف ہاتھ بڑھانے لگا۔ میری آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو بہے، یعنی کہ وہ شخص میری کوئی بات سن بھی نہیں سکتا تھا۔ کیسی زندگی تھی یہ میری؟ میں جو مرضی اسے کہتی رہتی، اسے پتہ ہی نہیں چلنا تھا کہ میں کیا رونے رو رہی ہوں۔ اپنے دل کی بات میں اپنے ہی شوہر کو نہیں کہہ سکتی، نہ سن سکتی تھی۔ وہ ابھی بھی مسکرا رہا تھا۔ مجبوراً میں نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پہ رکھ دیا تو اس کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ ہاتھ میں پکڑی انگوٹھی اس نے مجھے پہنا دی، پھر اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلی اور انگوٹھا ملا کے مجھے اشارے سے بتانے لگا کہ میں اچھی لگ رہی ہوں، لیکن میں نے کوئی بھی رسپانس نہیں دیا، نظریں جھکا کے بیٹھ گئی۔ تب اس نے میرا کندھا پکڑ کے ہلکا سا ہلایا۔ میں اس کی طرف متوجہ ہوئی تو میری آنکھوں سے بہنے والے آنسو اپنے ہاتھ سے صاف کر کے مجھے استفہامیہ نظروں سے دیکھنے لگا۔ میں نے نفی میں سر ہلایا، پھر اپنی آنکھوں کی طرف اپنی انگلی لے جا کے یہ اشارہ کرنے لگا کہ میں آنسو کیوں بہا رہی ہوں۔ اب میں اسے کچھ بھی کہہ دیتی، اسے کیا پتہ چل رہا تھا۔ میں نے پھر سے نفی میں سر ہلایا، پھر ایسے ہی اپنے چہرے پہ تھوڑی سے اس نے مکہ سا بنایا۔ شاید وہ میرے والد کی داڑھی کی طرف اشارہ کر رہا تھا، شاید یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ کیا مجھے امی ابو یاد آ رہے ہیں۔ میری والدہ ہیلدی تھی تو اس نے اپنا منہ پھلایا اور ہاتھ سے اشارے کرنے لگا کہ کیا تمہیں اپنے ماں باپ یاد آ رہے ہیں؟ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا تو میرا ہاتھ پکڑ کے دوسرے ہاتھ سے میرا ہاتھ تھپ تھپانے لگا، جیسے مجھے تسلی دینا چاہ رہا ہو کہ کوئی بات نہیں۔ جیسے اس نے میرے ماتھے سے بندیا اتارنے کی کوشش کی، میں نے اس کا ہاتھ پیچھے کر دیا، اپنی بھویں اچکا کے شاید وہ یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ منع کیوں کر رہی ہو۔ میں نے اسے اشارے سے سمجھانے کی کوشش کی کہ میں ابھی ایسا کچھ نہیں چاہتی۔ کچھ دیر تو وہ میرے چہرے کی طرف دیکھنے لگا۔ میں نے اپنے دونوں ہاتھ جوڑے اور اپنے کان پہ رکھے، آنکھیں بند کر کے اسے یہ سمجھانا چاہ رہی تھی کہ مجھے نیند آ رہی ہے، میں تھک گئی ہوں۔ کچھ دیر مجھے دیکھتا رہا، پھر گہری سانس لی اور اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔
پھر میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے کھڑا کیا اور مجھے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے لے آیا۔ اشارے سے مجھے شاید یہ سمجھا رہا تھا کہ اپنے زیورات اتار لو۔ مجھے یہ اشارہ کرنے کے بعد اپنی الماری کی طرف بڑھا، کپڑے نکالے اور واش روم چلا گیا۔ میں نے سکون کا سانس لیا۔ میں نے اپنے زیورات اتارے، ڈریسنگ ٹیبل کی دراز میں رکھے، الماری کے پاس جا کے الماری کھولی اور اپنا سادہ سا لباس نکال لیا۔ وہ واش روم سے باہر نکلا تو ایک عام سے ٹراؤزر شرٹ میں ملبوس تھا۔ میں کتراتی ہوئی اس کے پاس سے گزر کے واش روم میں چلی گئی، اپنا منہ ہاتھ اچھے سے دھویا، کپڑے تبدیل کیے اور باہر آ گئی۔ وہ بیڈ پہ ہی بیٹھا تھا۔ جب میں نے تکیا اٹھایا اور صوفے پہ رکھا تو اس کے ماتھے پہ بل پڑے۔ پتہ نہیں میں اسے ٹھیک سے سمجھا نہیں پا رہی تھی یا وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ جیسے ہی میں صوفے پہ بیٹھی تو اس کے ماتھے کے بل اور گہرے ہوئے۔ مجھے اشارہ کرنے لگا کہ یہاں بیڈ پہ آؤ، لیکن میں نے نفی میں سر ہلا دیا۔ اس کی آنکھوں میں حیرت تھی۔ لائٹ کا بٹن صوفے کے اوپر تھا۔ میں نے وہ بٹن بند کیا اور لیٹ گئی۔ اس نے دوبارہ مجھے تنگ نہیں کیا تھا۔ صبح کمرے میں سورج کی روشنی پھیلی تو میری آنکھ کھلی۔ صوفے پہ ایک ہی پوزیشن میں لیٹے لیٹے میری کمر تھک گئی تھی۔ دیکھا تو وہ سو رہا تھا۔ پتہ نہیں کیوں مجھے اپنی قسمت پہ رونا آ رہا تھا۔ میں نے گھڑی کی طرف دیکھا تو 8 بج رہے تھے اور باہر بالکل سناٹا سا تھا۔ شاید میری ساس ابھی تک جاگی نہیں تھی۔ میں اٹھ کے صوفے سے کھڑی ہو گئی۔ میرے بالوں کا جوڑا کھل چکا تھا۔ میں اپنے بال لپیٹ رہی تھی۔ کوشش میری یہی تھی کہ اس کے جاگنے سے پہلے پہلے میں کمرے سے باہر چلی جاؤں۔ الماری میں سے ایک فینسی جوڑا نکال کے میں واش روم میں چلی گئی، نہا کے وہی جوڑا پہنا اور کمرے سے باہر آ گئی۔ لیکن جب میری نظر بیڈ پہ پڑی تو اٹھ کے بیٹھا ہوا تھا۔ ماتھے پہ بل تھے، آنکھوں میں ابھی بھی نیند کا اثر باقی تھا، جیسے رات کو وہ دیر سے سویا تھا اور پھر ابھی بھی اٹھ کے شاور کے شور سے اٹھا تھا۔ اسے دیکھ کے پتہ نہیں کیوں میں گھبرا گئی۔ ابھی مجھے کنگھی کرنا تھی، ہلکی سی لپسٹک لگانی تھی، پھر ہی میں کمرے سے باہر جانا تھا۔ تبھی وہ کھڑا ہوا اور مجھے بازو سے پکڑ کے اپنے مقابل کیا۔ آنکھیں نیند سے چور تھیں، لیکن آنکھوں میں شکوے تھے۔ بڑے غصے سے اس نے دوسرے ہاتھ سے صوفے کی طرف اشارہ کیا۔ شاید یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ میں وہاں کیوں سوئی۔ میں نظریں جھکا گئی۔ اسے میری آواز سنائی نہیں دیتی تھی۔ میری بات سمجھنا تو بہت دور کی بات ہے، اور اس کے ٹوٹے پھوٹے اشارے میں کب تک سمجھتی۔ اسی طرح وہ اپنی بھویں اچکانے لگا، پھر بڑے غصے سے تکیے کی طرف اپنی انگلی کا اشارہ کیا جو ابھی بھی صوفے پہ رکھا ہوا تھا، اور میں اسے اپنی کیفیت سمجھا نہیں سکتی تھی۔ پھر میرا بازو چھوڑ دیا، صوفے کے پاس گیا، میرا تکیہ بیڈ پہ رکھا اور اس پہ ہاتھ بڑے زور سے مارنے لگا۔ شاید مجھے یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا کہ یہاں لیٹوں، یا شاید یہ بتانے کی کوشش کر رہا تھا کہ رات کو یہاں کیوں نہیں لیٹی۔ پھر میرے پاس آیا، مجھے غصے سے دیکھنے لگا۔ جب مجھے کچھ نہیں سوجھا تو میں رونے لگی۔ مجھے روتا دیکھ کے اس کے چہرے کے تاثرات کچھ نرم پڑے۔ میں نے کہا، مجھے سمجھ نہیں آتی تم کیا کہہ رہے ہو۔ میں اپنے ہاتھ کو نفی میں ہلانے لگی تو میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے بیڈ کے پاس لے گیا، مجھے بیڈ پہ بٹھایا، میرے برابر میں بیٹھا، میرے ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لیے اور دوسرے ہاتھ سے میرا ہاتھ تھپ تھپانے لگا۔ عجیب سا رشتہ تھا ہم دونوں کا۔ نہ میں اسے اپنی کیفیت سمجھا سکتی تھی، نہ وہ مجھے اپنی بات بتا سکتا تھا۔ میں ابھی ذہنی طور پہ اسے سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی، اور پھر یہ رشتہ قائم کرنا مجھے اتنا ہی مشکل لگ رہا تھا۔ ابھی تک بختیار کو بھول نہیں پائی تھی میں، اور اس پہ یہ شخص جو میرے لیے ایک مشکل ترین آزمائش سے کم نہیں تھا۔ اسے میری بات سنائی نہیں دیتی تھی، اور میں اس کے ہاتھوں کی زبان کو اتنی جلدی نہیں سمجھ سکتی تھی۔ پھر اپنی شہادت کی انگلی میری طرف کی، پھر اپنی طرف کی، پھر اپنے دونوں ہاتھ ملا لیے۔ شاید مجھے اپنے رشتے کی نوعیت کے بارے میں سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ پھر میرا ہاتھ پکڑ کے اپنے چہرے پہ پھیرنے لگا، پھر اپنے کندھوں پہ، پھر اپنے سینے پہ۔ میں نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے کھینچ لیا۔ اپنے ہاتھ کے اشارے سے مجھے یہ سمجھا رہا تھا کہ اس پہ میرا حق ہے۔ پھر میری طرف اشارہ کرنے لگا کہ تم میری ہو۔ تبھی دروازے پہ دستک ہوئی۔ میں بری طرح سے چونکی۔
کمرے میں ایک سرخ رنگ کی بتی جلنے اور بجھنے لگی۔ وہ سن نہیں سکتا تھا، بول بھی نہیں سکتا تھا، لیکن اس لائٹ کو دیکھ کے فٹافٹ سے مجھ سے پیچھے ہٹ گیا، پھر کھڑا ہو گیا، الماری میں سے اپنے کپڑے نکال کے واش روم میں چلا گیا۔ شاید وہ لائٹ اس کی والدہ نے ہی لگائی تھی اور اس کا بٹن باہر تھا تاکہ حسنین کو یہ پتہ چل سکے کہ دروازے کو دستک دی گئی ہے۔ میں نے دروازہ کھولا تو میری ساس مسکرا رہی تھی۔ ارے تم تو پہلے سے ہی اٹھ گئی۔ میں نے کہا جی میں جلدی اٹھ جاتی ہوں۔ کہنے لگی اچھا چلو حسنین نہا کے آ جائے تو پھر مل کے ناشتہ کرتے ہیں۔ میں باہر آ گئی، میری ساس کچن میں ناشتہ بنانے لگی، میں بھی ان کے پاس آ گئی۔ کہنے لگیں تمہیں مشکل تو بہت پیش آئی ہوگی حسنین کی باتیں سمجھنے میں۔ میں نے کہا جی ہاں، مجھے ان کی کوئی بھی بات سمجھ میں نہیں آتی اور نہ مجھے اپنی کوئی بات انہیں سمجھانی آتی ہے۔ کہنے لگیں پریشان نہ ہو، میں تمہیں بتا دیا کروں گی۔ میرا بیٹا شروع سے ایسا نہیں تھا، 3 سال کا تھا تو اسے بہت تیز بخار چڑھا اور بخار بگڑ گیا جس نے اس کے سننے کی صلاحیت کو ختم کر دیا۔ سن نہیں سکتا اس لیے بولنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ڈاکٹر تو کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کبھی سننے لگے۔ میں نے بہت علاج کروایا جہاں تک کروا سکتی تھی، لیکن پھر تھک ہار کے سمجھوتا کر لیا۔ جب وہ ماں ہو کے ہار گئی تو پھر میں اس کے ساتھ کیسے اتنی لمبی زندگی گزار دیتی؟ میری ساس نے گہری سانس لی۔ میرا بیٹا زیادہ پڑھ لکھ بھی نہیں سکا، پڑھتا تو تب جب اسے کچھ سنائی دیتا، اسے لکھنا نہیں آتا۔ میں نے بہت کوشش کی لیکن سیکھ نہیں پایا۔ لکھنا سیکھ جاتا تو کم از کم اپنی بات لکھ کے ہی بتا دیتا۔ میں نے سنا ہے تم نے ایم اے کیا ہے۔ میں نے کہا جی۔ تو تم حسنین کو لکھنا سکھا دو۔ وہ مجھے ایک اور نئے امتحان میں ڈال رہی تھیں۔ میں چاہتی ہوں اسے کچھ لکھنا آ جائے، سمجھنا آ جائے تو اپنے والد کی دکانیں وہ سنبھال لے۔ ظاہر سی بات ہے کرائے میں کب تک گزر بسر ہو سکتا ہے؟ ابھی تو تمہاری شادی ہوئی ہے، پھر بچے ہو جائیں گے تو اور بھی مشکل پیش آ جائے گی۔ پتہ نہیں کیوں مجھے یہ لگ رہا تھا کہ شوہر اور ساس کا بوجھ بھی مجھ پہ آ جائے گا، اور شاید میں اس ماحول سے ابھی سے بھاگنا چاہتی تھی۔ میں نے کہا اگر آپ کو برا نہ لگے تو میں جاب کر لیتی ہوں۔ کہنے لگی ارے نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، تم بس میرے بیٹے کو پڑھا دیا کرو، اسے لکھنا سکھا دو۔ تم یہ مت سمجھو کہ پیسوں کی کوئی کمی ہے، گھر کا کرایہ آتا ہے، دکانوں کے کرائے ملا کے 1,00,000 سوا لاکھ ہو جاتا ہے، اور میرے پاس سیونگ بھی ہے۔ بس میں تو یہ چاہتی تھی کہ حسنین کچھ سیکھ جائے۔ میں نے کہا جی میں کوشش کروں گی۔ اتنی دیر میں وہ بھی کمرے سے باہر آ چکا تھا۔ ناشتہ میری ساس نے ہی ٹیبل پہ لگایا۔ میں ناشتے کے دوران اپنی ساس سے ہی باتیں کرتی رہی اور وہ مسلسل مجھے دیکھے جا رہا تھا۔ رات کو ولیمے کا بھی چھوٹا سا فنکشن تھا۔ جیسے ہی فنکشن ختم ہوا میں کمرے میں جلدی آ گئی۔ آتے ہی میں نے کپڑے تبدیل کیے، سونے کے لیے تکیہ بیڈ سے اٹھانے ہی لگی تھی کہ کمرہ کھل گیا۔ وہ اندر آیا، میرا منہ دھلا ہوا اور کپڑے سادے دیکھ کے اس نے گہری سانس لی، دروازہ بند کیا، پھر میرے پاس آیا اور میرے ولیمے کے جوڑے کی طرف اشارہ کرنے لگا۔ شاید یہ پوچھ رہا تھا کہ میں نے یہ کیوں اتار دیا۔ بڑی مشکلوں سے اشاروں سے میں نے اسے یہ سمجھایا کہ مجھے یہ چبھ رہا تھا۔ میری بات سمجھ کے اس نے یوں سر ہلایا جیسے میری بات سمجھ گیا ہو۔ پھر مجھے بیڈ پہ بٹھایا، اپنے ہاتھ سے میرا چہرہ چھونے لگا۔ اس سے پہلے کہ میں اپنے ہاتھ سے اس کا ہاتھ پیچھے جھٹکتی، وہ میرا دوسرا ہاتھ پکڑ چکا تھا۔ پھر نفی میں اشارہ کرنے لگا کہ مجھے روکو مت۔ میرا دل بڑی زور سے دھڑک رہا تھا، جیسے سینے سے اچھل کے باہر آ جائے گا۔ پھر اپنے انگوٹھے سے میرے کپ کپاتے ہونٹوں کو رب کرنے لگا، اور مجھے لگ رہا تھا کہ میرے پورے وجود میں سنسناہٹ سی ہو رہی ہے۔ اس کی آنکھوں کی وارفتگی بڑھنے لگی۔ جیسے ہی اس نے اپنے ہونٹ میرے ہونٹوں کے قریب کیے تو میں پیچھے ہٹ گئی۔ پتہ نہیں کیوں میں اس کے اور اپنے بیچ حائل دیوار کو ختم نہیں کر پا رہی تھی۔ اس نے گہری سانس لی، پھر اپنی انگلی میرے ہونٹوں پہ رکھ کے
اپنے ہونٹوں پہ رکھی، اپنے دل کی خواہش مجھے بتانے کی کوشش کر رہا تھا۔ جو بھی تھا وہ میرا شوہر تھا، چاہے میری بات سمجھتا یا نہ سمجھتا، وہ ایک فطری جذبے سے لبریز تھا۔ میں نے اپنی آنکھیں زور سے بند کر لیں۔ اس کے ہونٹوں کا سفر میرے رخسار سے شروع ہوا اور میرے اندر جیسے کرنٹ سا دوڑ گیا تھا۔ آنکھوں کے سامنے بختیار کا چہرہ آنے لگا، جسے میں مسلسل جھٹکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اپنے اندر کی اٹھنے والی جنگ کو میں لڑ رہی تھی۔ میں بختیار کے نکاح میں تھی، اس لیے ہمارے بیچ میں بہت سی پیار محبت کی باتیں بھی ہوتی تھیں، اور اگر حسنین بولنا جانتا ہوتا تو یقیناً اس کی باتیں میرے کانوں سے بختیار کی باتوں کی بازگشت کو ختم کرنے میں مدد دیتی۔ لیکن ایسا کچھ نہیں تھا، وہ صرف اپنے عمل سے اپنی محبت کا اظہار کر رہا تھا، میرے وجود پہ اپنا لمس چھوڑ رہا تھا، سارے فاصلے ختم کرتا چلا گیا۔ مجھے اپنے پہلو سے لگا کہ وہ سو چکا تھا، لیکن جیسے ہی وہ گہری نیند میں گیا، میں اس کا ہاتھ آہستہ سے پیچھے کر کے اس سے پیچھے ہٹ کے سو گئی۔ لیکن آدھا گھنٹہ ہی گزرا تھا کہ وہ میرے تکیے پہ سر رکھ چکا تھا۔ مجھے پھر سے خود میں سمیٹنے لگا۔ وقت یوں ہی گزرنے لگا۔ عام معمول کی باتیں سمجھنے میں مجھے پہلے بہت مشکل پیش آتی تھی۔ میری ساس مجھے ساتھ ساتھ بتاتی رہتی تھی۔ کافی حد تک میں سمجھ بھی گئی تھی۔ ایک بار میں نے حسنین کے سامنے ایک کاپی رکھی اور اسے اشاروں سے سمجھا کے پڑھانے کی کوشش کرنے لگی۔ اپنی طرف اشارہ کیا، پھر اس کی توجہ اپنے ہونٹوں کی جانب کی، اور اردو کا جو لفظ میں لکھ رہی تھی وہ آہستہ سے بولنے لگی تاکہ وہ میرے ہونٹوں کی حرکت سے سمجھ سکے۔ میں نے اپنی طرف اشارہ کیا اور پھر کاپی پہ لکھا۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے میں لکھنا سکھایا۔ اسی طرح سے ایک ایک لفظ لکھنا سکھانے لگی، اور وہ سیکھ بھی رہا تھا۔ روز میں اسے لکھنے کی پریکٹس کرواتی۔ آج بھی اسے ایک لفظ لکھنا سکھا کے میں کچن میں کھانا بنانے چلی گئی۔ کھانا بنایا، کچن صاف کیا۔ اپنی ساس کو کھانا دینے کے بعد جب میں اپنے کمرے میں آئی تو وہ کاپی پینسل ایک طرف رکھ کے LED پہ کارٹون مووی دیکھ رہا تھا۔ یہ دیکھ کے مجھے غصہ آنے لگا۔ 1 گھنٹہ لگا کے میں نے اسے ایک لفظ سکھایا تھا تاکہ وہ لکھنا سیکھ سکے، اور اس نے بجائے لکھنے کی پریکٹس کرنے کے وہ کارٹون دیکھ رہا تھا۔ میں نے ریموٹ اس کے ہاتھ سے لیا اور اس کا کان پکڑ کے کھینچا۔ وہ مجھے حیرت سے دیکھنے لگا۔ پھر میں نے کاپی اور پینسل اس کے ہاتھ میں رکھی۔ اس نے بھی ماتھے پہ بل ڈالے اور کاپی ایک طرف رکھ کے ہاتھ باندھ کے منہ پھلا کے بیٹھ گیا۔ پتہ نہیں کس بات پہ ناراض تھا۔ میں نے ہاتھ کے اشارے سے پوچھا کہ کیا بات ہے، منہ کیوں پھلا رہے ہو، لکھ کیوں نہیں رہے ہو؟ تو اپنی شہادت کی انگلی پہلے اپنے ہونٹوں پہ رکھی، پھر میرے ہونٹوں کی طرف اشارہ کیا کہ پہلے کس دو پھر لکھوں گا۔ شاید کافی دن سے میں بس اس کی استانی ہی بنی ہوئی تھی۔ رات کو جلدی سو جاتی تھی، اور وہ مجھے یہ احساس دلانے کی کوشش کر رہا تھا کہ میں اسے وقت نہیں دے رہی۔ میں نے کاپی پھر سے اس کی گود میں رکھی۔ پہلے کام کرو پھر تمہاری بات مانوں گی، میں نے اسے اشارے سے بتایا۔ تو ماتھے پہ بل ڈالے لکھنے لگا۔ یوں تو لکھنے میں 1 گھنٹہ لگاتا تھا، مگر اب 10 منٹ میں مجھے لکھ کے دکھا دیا۔ اب وہ اپنی منمانی کے موڈ میں تھا۔ میں نے اس کی آنکھیں اپنے ہاتھ سے بند کی تو سمجھا شاید میں اسے کس کروں گی۔ چہرے پہ اطمینان بھری مسکراہٹ سجائے ہوئے تھا۔ میں نے ہاتھ ہٹایا تب بھی اس نے آنکھیں بند ہی رکھی۔ میں دھیرے سے اس کے پاس سے اٹھ کے کمرے سے باہر چلی گئی اور اپنی ساس کے پاس جا کے بیٹھ کے ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگی۔ کچھ دیر بعد وہ غصے سے کمرے میں آیا، مجھے اپنی والدہ کے ساتھ دیکھ کے سامنے صوفے پہ بیٹھ گیا۔ مجھے بڑے غصے سے دیکھتا رہا، پھر کمرے میں چلا گیا۔ رات کا کھانا بھی نہیں کھایا۔ جب میں کمرے میں آئی تو مجھے دیکھ کے اپنا تکیہ درست کیا اور لیٹ کے کروٹ بدل گیا۔ اس کی اس حرکت پہ میں مسکرائے بنا نہیں رہ سکی۔ جب میں بیڈ پہ آ کے لیٹی تو مجھے دیکھتے ہی دوسری جانب کروٹ بدل گیا۔ میں نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا تو میرا ہاتھ پیچھے جھٹک دیا۔ مجھے نخرے دکھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں نے اس کا بازو زبردستی سیدھا کیا اور اس پہ اپنا سر رکھ لیا۔ ابھی بھی ماتھے پہ بل تھے۔ میں نے اس کے چہرے کے قریب ہو کے پہلے اس کی پیشانی پہ بوسہ دیا، جس سے اس کے ماتھے کے بل کچھ کم ہوئے۔ آنکھیں کھول کے مجھے دیکھنے لگا۔
دوسرا بوسہ میں نے اس کے رخسار پہ دیا، اس کے چہرے پہ ذرا سی مسکراہٹ آئی۔ پھر میں نے بھی نخرہ دکھاتے ہوئے کروٹ بدل لی، مگر اگلے ہی لمحے ایک جھٹکے سے اس نے میرا رخ اپنی طرف موڑا، اپنی انگلی اپنے ہونٹوں پہ رکھی، مجھے ڈیمانڈ کر رہا تھا۔ میں نے بھی نخرہ دکھاتے ہوئے نفی میں سر ہلایا تو مجھے گھور کے دیکھنے لگا۔ میں جانے لگی تو مجھے اپنے اندر سمیٹ چکا تھا۔ کتنی عجیب سی محبت تھی، بنا لفظ ادا کیے وہ مجھے سب کچھ سمجھا دیتا تھا۔ آہستہ آہستہ میں اسے سمجھنے لگی تھی، اس سے اس کی زبان میں باتیں بھی کرنے لگی۔ وقت یوں ہی گزرنے لگا۔ 3 ماہ میں وہ کافی حد تک لکھ کے اپنی بات سمجھا دیتا تھا۔ تبھی اس کا خالہ زاد دوسرے شہر سے ہمارے گھر آ گیا۔ حسنین کی ہی عمر کا تھا، خاصا باتونی تھا اور بے تکلف بھی تھا۔ پہلے پہل تو حسنین سے بھی اشاروں میں بات کرتا رہتا۔ اس کا نام تو مجھے نہیں پتا تھا، لیکن میری ساس اسے جامی کہتی تھی۔ میں اس سے لیے دیے ہی رہتی تھی۔ جب مجھے یہ پتا چلا کہ وہ شادی شدہ نہیں ہے تو مجھے حیرت ہوئی تھی۔ میں نے اس کے سامنے چائے رکھتے ہوئے کہا کہ جامی بھائی، آپ نے ابھی تک شادی کیوں نہیں کی؟ کہنے لگا آپ جیسی جو نہیں ملی۔ یہ سن کے مجھے دھچکا لگا۔ وہ فوراً سے بات بدل گیا۔ میرا مطلب ہے آپ جیسی کوئی لڑکی مجھے بھی مل جاتی تو میرے نصیب بھی جاگ جاتے۔ حسنین تو بڑا لکی نکلا، گونگا بہرا ہو کے بھی اسے اتنی پیاری بیوی مل گئی۔ ایک ہم ہے، سب کچھ پرفیکٹ ہونے کے باوجود ترس رہے ہیں۔ پتہ نہیں کیوں لیکن مجھے اس کی بات اور اس کا انداز برا لگا تھا۔ اس وقت میری ساس بھی اپنے کمرے میں تھی، حالانکہ حسنین وہیں بیٹھا تھا، لیکن اسے کیا پتا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ حسنین چائے کا کپ اٹھا کے پینے لگا اور جامی مجھے ہی دیکھ رہا تھا۔ کہنے لگا آپ اس کے ساتھ گزارا کیسے کر لیتی ہیں؟ میں نے کہا کیا مطلب ہے آپ کا؟ حسنین بہت اچھا ہے، اور وہ واقعی اچھا تھا۔ بنا کہے مجھ سے اپنی ہر بات کا اظہار کرنا اسے آتا تھا، اور اب تو میں سمجھنے لگی تھی میری بات کو اس نے کبھی بھی نہیں ٹالا تھا۔ اب تو میں اسے جو بھی گھر کا سامان یا راشن لکھ کے دیتی تھی وہ بھی لے آتا تھا۔ گھر کے کئی چھوٹے موٹے کام کرنے لگا تھا، اور میری ساس کہتی تھی کہ تم ڈرائیونگ سیکھ لو تو میں تمہیں گاڑی بھی لے دیتی ہوں، تم خود بھی چلانا اور حسنین کو بھی سکھا دینا۔ صرف لفظوں کی محبت کافی نہیں ہوتی، مجھے اس کی یہ خاموش محبت اچھی لگنے لگی تھی۔ جامی کہنے لگا ایک عورت تب تک مکمل نہیں ہوتی جب تک شوہر سے لفظی محبت کا اظہار نہ سن لے، اس کی بےتابیاں، اس کی بے چینیاں سن نہ لے۔ بڑا ظلم کیا آپ کے گھر والوں نے آپ کے ساتھ، مجھے بڑا دکھ ہوا۔ اچھی خاصی خوبصورت لڑکی کو کس نامکمل انسان سے بیاہ دیا جو آپ کو تحفظ بھی نہیں دے سکتا۔ میں نے کہا یہ آپ کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں؟ میں آپ سے کہہ تو چکی ہوں کہ میں حسنین کے ساتھ بہت خوش ہوں۔ کہنے لگا اس کے ساتھ خوش رہنا آپ کی مجبوری ہے۔ اب دیکھیں میں آپ سے یہاں بیٹھ کے جو مرضی کہہ لوں، یہ نہ سن سکتا ہے نہ اس کا جواب دے سکتا ہے۔ اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ میں کیا باتیں کر رہا ہوں۔ دیکھیے کیسے مسکرا رہا ہے۔ پھر وہ حسنین کو دیکھ کے مسکرانے لگا۔ میں اٹھ کے کچن میں چلی گئی۔ پتہ نہیں کیوں مجھ پہ وہی محرومی سی سوار ہونے لگی جو شادی کے شروع کے دنوں میں تھی، جب مجھے حسنین کی باتیں سمجھ میں نہیں آتی تھیں اور میں جھنجھلا جاتی تھی، رونے لگتی تھی، اور پھر وہ میرے ساتھ بیٹھ کے میرا ہاتھ اپنے ایک ہاتھ میں لے کے اپنے دوسرے ہاتھ سے میرے ہاتھ کو دباتا تھا، مجھے سمجھنے کی کوشش کرتا تھا اور خود کی بات کو بھی سمجھانے کی کوشش کرتا تھا۔ میرا جی چاہا کہ میں ایسے نوجوانوں کا منہ توڑ کے رکھ دوں جو شوہر کی ذرا سی خامی کو دیکھ کے بیوی کو بہکانے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں بھی یہی سوچ رہی تھی جب جامی کچن میں آ گیا۔ کیا ہوا؟ کیوں آنسو بہا رہی ہو؟ اگر میری بات سے آپ کا دل دکھا ہے تو معذرت چاہتا ہوں، لیکن جو سچ ہے میں تو وہی کہہ رہا ہوں۔ میں نے اپنے آنسو صاف کیے۔ ہائے کاش میں آپ کو پہلے دیکھ لیتا، آپ کا بھی بھلا ہو جاتا، میرا بھی بھلا ہو جاتا۔ مجھے ایک ایسی ہی صابر اور خوبصورت لڑکی اپنی زندگی کے لیے چاہیے تھی۔ بڑی ہمت ہے آپ میں کہ حسنین کی باتیں سمجھنے کی بھی کوشش کرتی ہیں۔ مجھے تو اسے سمجھانا بڑا مشکل لگتا ہے۔ مجھے تو لگا تھا کہ اس کی کبھی شادی ہوگی ہی نہیں، اور اگر ہوئی بھی تو کسی بڑی عمر کی خاتون سے ہو جائے گی، یا کسی لولی لنگڑی سے یا اندھی سے۔ لیکن آپ تو ہر لحاظ سے بالکل پرفیکٹ ہیں۔
کیا آپ کے ماں باپ کے پاس جہیز نہیں تھا دینے کے لیے؟ میں نے کہا آپ جب سے آئے ہیں بک 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 کیے جا رہے ہیں، آپ کو مسئلہ کیا ہے؟ کہنے لگا آپ ذرا آئینے میں جا کے خود کو دیکھیں، آپ کو میرا مسئلہ سمجھ میں آ جائے گا۔ خالی کپ اس نے شیلف پہ رکھا اور کچن سے باہر چلا گیا۔ میں کمرے میں آ گئی، نہ چاہتے ہوئے بھی میری نظر ڈریسنگ ٹیبل کے شیشے کے سامنے اٹھی۔ میرا اپنا آپ مجھے مکمل سا لگ رہا تھا۔ بال لمبے تھے، رنگت اور بھی زیادہ خوبصورت ہو گئی تھی۔ میں جو بختیار کی شہادت کے بعد مرجھائی سی ہو گئی تھی، حسنین کی محبت نے کافی حد تک میرا رنگ روپ نکھار کے رکھ دیا تھا۔ مجھے یہ لگا تھا کہ شاید یہ ایک دن کی بات ہوگی، لیکن ایسا نہیں تھا۔ جامی جب بھی موقع دیکھتا وہ اسی طرح کی باتیں کرنے لگتا۔ میں اسے کئی بار ٹوک چکی تھی، روک چکی تھی۔ ایک بار میں نے کہا کہ اگر آپ نے مجھ سے اس قسم کی باتیں کی تو میں اپنی ساس سے آپ کی شکایت لگا دوں گی۔ تو وہ ہنسنے لگا۔ اچھا نہیں کہتا، میں تو چاہتا تھا کہ آپ اپنا دکھ سکھ مجھ سے شیئر کر لیا کریں، ہو سکتا ہے میں آپ کو اچھا مشورہ دے دوں۔ اب ایک گونگا بہرا انسان آپ کو کوئی مشورہ تو دے نہیں سکتا، بلکہ آپ کی بات کو نہ ٹھیک طریقے سے سن سکتا ہے نہ سمجھ سکتا ہے۔ آپ اشارے کناروں میں اسے کیا ہی کہہ دیں گی اور وہ کیا ہی سمجھ لے گا۔ یہ کہتے ہوئے وہ آگے بڑھا۔ میں اس وقت اپنا کام کر چکی تھی، سلاد کاٹ رہی تھی۔ آگے بڑھ کے اس نے میری کلائی پکڑ لی۔ میں نے اسے حیرت سے دیکھا۔ میرے ہاتھ سے چھری پکڑ کے باقی کے کھیرے کاٹنے لگا۔ لائے میں کاٹ دیتا ہوں، آپ بھی تھک جاتی ہوں گی۔ ارے حسنین جیسے شخص کو سنبھالنا کون سا آسان کام ہے۔ میں نے کہا آپ یہاں سے جا سکتے ہیں۔ کہنے لگا اچھا چلا جاتا ہوں۔ ایک بات پوچھوں؟ پلیز منع مت کیجیے گا، کافی دنوں سے پریشان ہوں، الجھا پڑا ہوں۔ جب تک آپ بتائیں گی نہیں میرا دماغ الجھا ہی رہے گا۔ میری طرف دیکھ رہا تھا۔ جہاں تک مجھے لگتا ہے حسنین کو تو میاں بیوی والے رشتے کے بارے میں ٹھیک سے پتہ بھی نہیں ہوگا، تو کیا آپ نے اسے بتایا تھا یا سمجھایا تھا؟ ویسے اگر اسے پتہ بھی تھا تو اس نے اشاروں میں کیسے سمجھایا ہوگا؟ بڑا عجیب سا لگتا ہوگا آپ کو۔ میں نے ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پہ مارا۔ اگلے ہی لمحے بڑے غصے سے اس نے میرا بازو پکڑ لیا۔ میں نے کہا میرا بازو چھوڑو۔ کہنے لگا چیخنا چاہتی ہو؟ چیخ لو، کیونکہ خالہ تو گھر پہ ہے ہی نہیں آج، اور تمہارا وہ شوہر، وہ تمہاری چیخنے اور چلانے کی آوازیں سن ہی نہیں سکتا۔ میں تمہارے ساتھ جو مرضی کر لوں، تمہاری کسی چیخو پکار پہ وہ یہاں نہیں آ سکتا۔ یہ سن کے میرا دل زور زور سے دھڑکا۔ میں اپنا بازو اس سے چھڑوانے لگی، لیکن وہ مجھے کچن سے باہر لے گیا۔ میں نے کہا مجھے چھوڑو۔ کہنے لگا چیخو اور چیخو۔ زبردستی وہ مجھے اپنے کمرے میں لے گیا جو گیسٹ روم کے طور پہ اسے دیا گیا تھا، اور دروازہ بند کر دیا۔ کہنے لگا دیکھو، زیادہ شور مچانے کی کوشش نہ کرنا، میں تو تمہاری دلی آرزو پوری کرنا چاہتا ہوں، اپنی باتوں سے تمہیں پاگل کرنا چاہتا ہوں۔ دل تو چاہتا ہوگا تمہارا ایسی باتیں سننے کو۔ میں رونے لگی، اپنا آپ اس سے چھڑوانے لگی، لیکن وہ مجھے بیڈ پہ پھینک چکا تھا۔ تبھی میری نظر سائڈ ٹیبل پہ رکھے گلدان پہ پڑی۔ میں نے وہ پکڑا اور اس کے سر پہ پے در پے کئی وار کیے۔ اس کے سر سے خون بہنے لگا اور ایک دم ہی وہ زمین بوس ہو گیا۔ میں نے لوہے کا گلدان پھینکا اور کمرہ کھول کے بھاگتی ہوئی اپنے کمرے میں آئی۔ اس وقت حسنین ٹی وی پہ کارٹون دیکھ رہا تھا۔ مجھے کمرے میں دیکھ کے اور یوں بدحواس دیکھ کے کھڑا ہو گیا۔ میں اس کے ساتھ لگ کے رونے لگی۔ اس کا دل بہت زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں روتے ہوئے اسے بتا رہی تھی، اور یہ بھی پتا تھا کہ اسے شاید کچھ سمجھ میں نہیں آئی ہوگی، لیکن پھر پتہ نہیں اسے کیا ہوا، مجھے پیچھے کر کے وہ فوراً کمرے سے باہر نکل گیا۔ میں اس کے پیچھے گئی تو سیدھا گیسٹ روم میں گیا۔ اس نے زخمی حالت میں بے ہوش جامی کو دیکھا اور مڑ کے میری طرف دیکھا۔ میرے بازوؤں سے پھٹے کپڑے دیکھے تو وہ ششدر سا ہوا۔ پھر گلدان زمین پہ دیکھا تو وہ پکڑ لیا اور اس بے ہوش جامی کے پیٹ پہ بیٹھ کے بڑی زور کا وار اس کے سر پہ کرنے لگا۔ جب میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور نفی میں سر ہلایا، اس کے سامنے ہاتھ جوڑے، میں نہیں چاہتی تھی کہ حسنین اسے جان سے مار دے اور خود بہت بڑی مصیبت میں پھنس جائے۔
اسی وقت میری ساس بھی آ گئیں۔ یہ سب کچھ دیکھ کے وہ بات کی نوعیت کو سمجھ گئیں۔ انہوں نے محلے سے کئی لڑکوں کو بلوایا اور یہی کہا کہ میرے بھانجے نے میرے بیٹے پہ قاتلانہ حملہ کیا تھا اور اپنے بچاؤ کی خاطر اس نے اس کا سر پھاڑ دیا ہے، اسے ہسپتال لے جاؤ۔ جامی بچ گیا تھا، لیکن میری ساس نے اس پہ پولیس کیس کروا دیا اور اسے پولیس پکڑ کے لے جا چکی تھی۔ میری ساس نے اپنی بہن کو فون کیا اور انہیں بھی یہی کہا۔ وہ کہنے لگیں کہ میں تو اس لڑکے سے بہت تنگ تھی، نہ کچھ کماتا تھا نہ کچھ کرتا تھا، مجھ سے کہتا تھا کہ شادی کروا دو۔ ارے میں کیسے کسی کی بچی کی زندگی برباد کر دیتی؟ اچھا ہے جیل میں سڑتا رہے، شاید اسی طرح سدھر جائے۔ وہ بھی شاید اپنے بیٹے کی حرکتوں سے تنگ تھی۔ اس کے بعد حسنین بہت زیادہ محتاط ہو گیا تھا۔ میری ساس نے گاڑی بھی خرید کے دے دی تھی اور اس بار اس نے گاڑی مجھ سے بہت جلدی سیکھ لی۔ میسیجز میں مجھ سے چیٹ اور باتیں کرتا تھا، وہ ساری باتیں جو میں سننا چاہتی تھی، کیونکہ اب اسے ٹھیک سے لکھنا آ گیا تھا۔ میری ساس نے اسے ایک بہت بڑا جنرل اسٹور کھول کے دیا اور وہ خود چلانے لگا۔ اللہ نے مجھے بیٹا دیا۔ جب بیٹا پیدا ہوا تو حسنین بڑا پریشان تھا۔ مجھ سے اشارے میں پوچھنے لگا کہ کیا یہ بولتا ہے، روتا ہے، سن تو سکتا ہے نا؟ میں نے اس بات میں سر ہلایا تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور وہ اپنے بیٹے کو سینے سے لگائے رو رہا تھا۔ پھر مجھے بھی اپنے ساتھ لگا لیا، میرا ماتھا چومنے لگا۔ کبھی کبھی تو میں یہ سوچتی ہوں کہ میں نے اسے لفظوں سے تو کچھ بھی نہیں کہا تھا، اور اس وقت تو اس نے میرے بازو سے پھٹے ہوئے کپڑے بھی نہیں دیکھے تھے، لیکن جیسے ہی میں نے اس کے ساتھ لگ کے رونا شروع کیا، پتہ نہیں اسے کیسے خبر ہو گئی کہ میں کیوں رو رہی ہوں۔ شاید دل سے، میرے اور اس کے دل کا کنیکشن کچھ ایسا ہی بن گیا تھا۔ آپ کا کیا خیال ہے؟